اللہ العزیز القہار، الصلاۃ والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اجتباکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ فضائل امت محمدیہ کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی، آج انشاءاللہ دوسری نشست بھی اسی عنوان پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے تورات کی 6 تختیوں کو کھولا تو اس میں حضور کی امت کے فضائل کو دیکھ کر وہ اس طلب میں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرنے لگے کہ مولا یہ کتنی خوش قسمت امت ہے کہ جس کو اتنے بڑے بڑے تو نے مقامات سے نوازا۔ ان مقامات میں سے چند آپ احباب کے سامنے جو عظمت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر پڑھی، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کا مطالعہ کرنے لگے تو انہیں ایک مضمون ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک امت آئے گی جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کرے گی نہیں بلکہ نیکی کا ارادہ کرے گی، اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکے گی اور نہیں کر پائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا، اس کو نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر وہی امت نیکی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 ثواب نہیں، 10 گنا ثواب نہیں بلکہ 700 گنا زیادہ نیکی کے کرنے پر اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ 700 گنا ثواب کی کثرت کو بیان کرنا مقصود تھا، ورنہ غیر محدود نیکیاں مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس امت کی یہ شان ہے، ارادہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، جب وہ نیکی کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 1 گنا ثواب نہیں بلکہ 10 گنا ثواب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کا مصداق بنا کر پھر اللہ رب العزت 700 سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر طلب ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، بار بار ہر مضمون پر، ہر مقام پر، ہر رفعت پر، ہر شان و شوکت کو پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اسی امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، تلک امت احمد، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تیری امت نہیں ہے۔ فرمایا میں نے وعدہ کر لیا یہ امت مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے، یہ میرے احمد کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی تھی اور روز ازل سے ہی انتخاب ہو چکا تھا اس امت کا، یہ فیصلہ ازل سے میرے رب نے کر دیا تھا کہ کون مصطفی ہوگا، کون محمدی ہوگا، کون مصطفی ہوگا، کون محمدی ہوگا، کون عیسوی ہوگا، کون نصرانی ہوگا، کون یہودی ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی امت کے لوگوں
خوشمخت ہو تم، اور تمہیں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا کہ جس امت کی طلب ہر نبی کو رہی، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی یہ طلب رہی، ہر نبی اپنے دور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، مولا ہمیں وہ امت عطا کر دے اور مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ہم نبی ہو کر اتنے بلند مقام پر تو نے ہمیں فائز کیا، ہمیں کتاب و حکمت عطا کر دی، ہمیں رسالت اور نبوت عطا کر دی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے امتی بن جائیں، مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے امت کے اندر رہنے والوں، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہی تمہارا سٹیٹس ہے، یہی تمہارا مقام ہے کہ جس کی طلب 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھی تاریخ میں کرتے رہے، میرے رب ذوالجلال نے بغیر طلب کے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ جب ہمیں رب ذوالجلال اتنا بڑا مقام بغیر طلب کے، بغیر دعا کے، بغیر ہیلا و اسقاط کے ہمیں عطا کر سکتا ہے، تو جب ہم رب کی بارگاہ میں کوئی چیز طلب کریں گے تو وہ رب کتنا ہمیں عطا کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، میرے رب نے موسیٰ کو جواب دیا، فرمایا اے میرے موسیٰ، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے امتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی امت ہے۔ حضرات محترم، روز ازل سے رب ذوالجلال نے جن لوگوں کے گلے میں مصطفیٰ کریم کے پٹے کا انتخاب کر دیا، وہ کون لوگ ہیں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج ہم دیدار مصطفیٰ کے طلبگار ہیں، ہر وقت ہماری طلب ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی امت تھی، اور امت کا مصطفیٰ سے پیار تھا، اور مصطفیٰ کا امت سے پیار تھا۔ پھر آگے جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر تورات کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، دیگر درجنوں تفاسیر کے اندر پھر ایک اور موضوع کو دیکھا، ایک اور ٹاپک کو دیکھا، تورات اور توریت کے اندر دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ کرنے لگے تو الواح کے اندر لکھا، پڑھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہ وہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس امت کی شان ہوگی کہ ان کی زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن حق بات کرتے ہوئے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ نیکی کا حکم دے گی اور برے کام سے روکے گی، وہ برائی کو مٹائے گی اور اچھائی کا حکم دے گی۔ حضرات محترم، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں وہ زندگی بسر کرے گی، وہ امت جاہلیت کے نظام کو مسترد کر دے گی، اس کے ساتھ بغاوت کرے گی، گندے عقیدوں کے خلاف بغاوت کرے گی، وہ گندے عقیدوں کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑکوں میں گلیوں میں نکل جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارواح تورات میں جب یہ شان پھر اس امت کی پڑی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے انہیں میری امت بنا دے، انہیں میری امت بنا دے۔ رب کی طرف سے آواز آئی، رب کی طرف سے آواز آئی، تلک امت احمد، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر، یہ تیری امت نہیں بن سکتی، روز ازل سے لکھا ہوا ہے یہ امت بنے گی تو میرے مصطفیٰ کی امت بنے گی۔ حضرات محترم، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے حدیث نمبر 362 پر اس تفصیلات کو لکھل کیا کہ جناب موسیٰ نے تورات کو کھولا تو اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام مزید تورات کے ورق کھولتے گئے اور امت محمدیہ کے فضائل اوصاف حمیدہ کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک تختی پر دیکھا کہ اس امت اور امت محمدیہ کے بڑے بڑے اوصاف لکھے ہوئے نظر آئے، ہر طرف ان کی فضیلتوں، عظمت و شان کا ایک گلستان کھلا ہوا نظر آیا، اور یہ امت ابھی آئی نہیں، کئی سال بعد میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جب بھی ان کے لیے طلب گزار ہوتے تو انہیں یہی جواب ملتا، یہ تمہارا نہیں بلکہ یہ احمد مصطفیٰ کا حق ہے، یہ تمہارا نہیں احمد مصطفیٰ کا حق ہے۔ ابھی اور بھی بہت فضائل سے، لیکن اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام بالآخر مزید تختیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی ٹوٹل 6 تختیاں تھی، ان کو بند کر دیا، سمیٹنا شروع کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اگر یہ میرے امتی بن سکتے ہیں
تو مجھے احمد کریم کی امت میں بنا دے، مجھے محمد کی امت میں پیدا فرما دے۔ یہ سرکار عبد قرار حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جلیل القدر جناب جلیل القدر نبی پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تاریخ کے اندر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی طلب رہی۔ یہاں کے میں کتابوں کے اندر، میں تفاسیر کے اندر خود مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایک اور ٹاپک ملا، 70,000 انبیاء کرام کی یہی طلب رہی، وہ ہجرت کرتے رہے، ہجرت کی مدینے کی طرف۔ کیوں ہجرت مدینے کی طرف کی؟ کہ ہم جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئیں گے، ہمارا مدفن ہوگا، ہماری قبریں مدینے میں بنے گی، اور کہیں چلتا ہوا مدینے کا سلطان جناب محمد الرسول اللہ چلتا چلتا اس نبی کا جناب محمد رسول اللہ کا قدم مبارک ہماری قبر کے ساتھ لگے گا، اور وہ برکتیں جو رب نے عرش کو عطا کی تھی وہ اللہ رب العزت ہماری قبر کو عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ پیغمبر تھے کہ جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے برکت رکھی، اس برکت کی طلب کے لیے اپنا مدفن مدینے میں بنانے کے لیے کتنے انبیاء کرام نے ہجرتیں کی۔ حضرات محترم آگے چلیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما دے۔ یہ بھی بہت بڑا منصب ہے، یہ سرکار کا امتی ہونا وہ مقام ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا، یا اللہ مجھے اس امت کے اندر شامل فرما دے۔ اور قصص الانبیاء کے اندر امام تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا۔ آگے چلیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا ایسا عرف و اعلیٰ مقام اور مرتبہ کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں، سرکار عبد قرار حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ بلند اور بالا اور عرف و اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہم کو نصیب ہوا۔ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں اور ہماری فکر کی ایسی پرواز نہیں کہ ہم ایسے حقائق کو مکمل طور پر زبان سے بیان کر سکیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اس سے واضح اظہار ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پیار تھا۔ آئیے ایک بڑی لطیف حدیث، شاید اس پر کتنا ٹائم لگے لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ الفاظ چھوڑ کر میں آپ احباب کے سامنے اس امت کے ساتھ میرے نبی کا جو پیار تھا، یہ پیار ہونا ہی میرے نبی کا اس امت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ میرے نبی کے ساتھ میرا رب پیار کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم اس امت سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے یہ روایت امام طبرانی نے موجب کبیر کے اندر جلد 3 صفحہ 62 سے 64 تک بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ بڑی طویل حدیث ہے لیکن اس کے چند اقتباسات آپ احباب کے سامنے میں رکھوں گا اور آپ اس بات کو دھیان سے سننا۔ اور یہ وہ دن ہے جو صفائے زمین پر میرے پاس اس جو زمین ہے اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن تھا، ایک ہی دن تھا میرے نبی کا۔ یہ اس دن کی بات ہے، یہ اس دن کی حدیث ہے جو میرے نبی کی ظاہری زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن کی یہ طویل حدیث سنیے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی کے خاندان کی عظمت کا کیا مقام ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا کیا مقام ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے۔ سنیے، اچانک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور ایک شخص کھڑا ہے، کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا اہل البیت النبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکتی ادخلوا۔ دروازے پر کھڑا دستک دینے والا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ باہر سے آواز دے رہا ہے، میرے نبی کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آواز دے رہا ہے، اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت میں رہنے والوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک ہے معدن سونے کی، ایک ہے معدن چاندی کی، اور جو دروازے پر کھڑا ہے وہ کیا کہتا ہے میرے نبی کے دروازے پر؟ یا اہل البیت النبوتی و معدن الرسالتی ادخلوا، اے بیت نبوت، اہل بیت نبوت، رسالت کے معدن میں رہنے والوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ یا مختلف الملائکۃ ادخلوا، اے اس گھر میں رہنے والوں جہاں فرشتے باری باری اترتے رہتے ہیں، جس گھر میں باری باری فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنا، وہ پکارنے والا پکارتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جب یہ آواز آئی، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہن کثیرا کثیرا، آپ جن کی بصارت کمال کی ہے، وہ کہتی ہیں فقالت عائشہ لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب الرجل عجیب الرجل، فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہن کثیرا کثیرا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے فاطمہ، اے فاطمہ، جو دروازے پر کھڑا ہے اس کو وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ کو کہتی ہیں۔ اب حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا، اور یہ بھی تصور کیجئے کہ اہل بیت کا اخلاق کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے اخلاق بری چیز کو کہتے ہیں، اور اخلاق اچھی عادتوں کو کہتے ہیں۔ یہ ذرا ہماری میں سے ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا اخلاق تھا، لفظ اخلاق نہیں ہے، لفظ اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق، زبر سے۔ اخلاق کا معنی بری عادتیں ہیں، اخلاق کا معنی اچھی عادتیں ہیں۔ جس طرح الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے لیے اس عالمین کی رب کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے۔ الحمد ہا کے ساتھ ہم پڑھیں گے تمام تعریفیں، اور اگر ہے والی جو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے اس سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، تو معنی کیا بنے گا؟ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ۔ تو اس لیے تجویز اور مخارج سے یہ لفظ ادا کیجئے، زبر زیر سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو لفظ ہے اخلاق۔ کیا لفظ ہے؟ اخلاق۔ حضرت فاطمہ اور اہل بیت اطہار کا اخلاق دیکھیے۔ فقالت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہن کثیرا کثیرا بولتی ہیں، جواب دیتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک یا عبد اللہ، اے میرے عظیم باپ اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے دروازے پر آنے والے شخص، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے آنے میں برکتیں کر دے، تیرے آنے میں برکتیں کر دے۔ ابھی اندر کوئی آیا نہیں، پہلے ہی اہل بیت اطہار کی طرف سے دعائیں ملنے لگ رہی ہیں۔ یہ اہل بیت کا اخلاق تھا۔ آگے سنیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اپنے باپ میرے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، آپ کہتی ہیں اس شخص کو آپ کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، آپ کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس وقت سرکار عبد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ یہاں نفس سے مراد یہ ہے میرے نبی مرض الموت سے پہلے شدید بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان سے مل نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے میرے نبی کی۔ اب سنیے، اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر کافی بوجھ تھا، طبیعت کافی بوجھ پر تھی، اور یہ سن کر وہ چپ ہو گیا باہر والا کھڑا شخص۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ شخص تھا کیا تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، کون کھڑا تھا باہر، یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن سن لیجئے وہ کیا کہتا ہے، یا اہل بیت النبوتی، پھر دوبارہ وہی لفظ استعمال کرتا ہے، ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکہ ادخلوا، اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دوبارہ کہتا ہے میں اندر آ سکتا ہوں۔ سیدہ عائشہ پھر فرماتی ہیں اے فاطمہ، اس کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو وہ کہتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک یا عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول لنفسہ، پھر حضرت فاطمہ دوبارہ اسے جواب دیتی ہیں اے آنے والے ہمارے دروازے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مبارک کرے، تیرے آنے میں برکتیں پیدا کرے اور تجھے جزا دے۔ ہم تمہاری اجازت کی وجہ سے ہم آج
تمہیں حضور سے ملاقات کرنے کا شرف نہیں عطا کریں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ دیا ان کی طبیعت خراب ہے۔ تیسری مرتبہ سنیے، اور یہاں تیسری مرتبہ کا جواب حضرت فاطمہ کا سن کر پھر علم غیب مصطفیٰ بھی سنیے کہ میرے نبی کا علم غیب کیا تھا۔ اور میرے نبی کو اللہ رب العزت نے جو علم غیب، جو قرآن نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد کی صورت میں، اور وما ہوا علی الغیب بدانین کی صورت میں، ما کان اللہ لیجتبی من رسلہ من یشاء کی صورت میں، میرے رب نے الرحمن علم القرآن کی صورت میں میرے نبی کو جو علم عطا کیا تھا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کی صورت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے علم عطا کیا تھا، وہ صورت بھی دیکھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی لفظ دروازے پر کھڑے ہونے والا پکارتا ہے، اے مادین رسالت میں رہنے والوں، اے نبی کے گھر والوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، میں مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کثیرن، آپ نے جب تیسری مرتبہ اس نے کہا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انہوں نے جب اس بندے نے اجازت طلب کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فاطمہ تو من بالباب، اے فاطمہ تمہیں پتہ ہے یہ دروازے پر کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ تیسری مرتبہ تم سے جو اجازت طلب کر رہا ہے یہ کون ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے پر کھڑے ہونے والا اور اجازت طلب کرنے والا، اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے اس کا پورا تعارف بیان کر دیا۔ ابھی دروازہ بند ہے اور میرے نبی اندر سے حالت مرض میں، شدید مرض کی حالت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پورا بایو ڈیٹا بیان کرتے ہیں، اس کا ہر کام بیان کرتے ہیں، کیا کام کرتا ہے اور کیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فرمایا فاطمہ یا فاطمہ تو اتدرین من بالباب، یہ دروازے پر جو کھڑا ہے تم جانتی ہو کون ہے؟ میں بتاتا ہوں کون ہے۔ سنیے لوگوں، آج ہمیں بھی طلب ہے، اور وہ شخص جو میرے نبی کے دروازے پر آیا وہ کل کہیں ہمارے دروازے پہ بھی آئے گا، ہمارے دفتر میں بھی آئے گا، ہماری دکان پہ بھی آئے گا، کیا پتہ گاڑی پر سفر کر رہے ہوں تب بھی وہ آ جائے۔ وہ کون تھا؟ سنیے، میرے نبی نے اس کی تعریف کی، نام نہیں بتایا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سنو، جو دروازے پر آیا وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا آوا عظیم اللذات و مفرق الجماعت، فرمایا فاطمہ یہ دروازے پر جو کھڑا ہے یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، لذتوں کو ختم کرنے والا، وہ مفرق الجماع، جمع شدہ لوگوں کو ختم اور بکھیرنے والا، اور ہذا مرمر الازواج، اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا، اور وہ موتم الاولاد، اولاد کو یتیم کرنے والا، ہذا مخرب الدور وعابر القبور، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، یہ گھروں کو ویران کرتا ہے، قبرستان کو آباد کرتا ہے۔ آپ کی بھی توجہ چلی جا چکی ہوگی، یہ کون ہے جو عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، لذتیں ختم کرنے والا ہے، جمع شدہ لوگوں کو بکھیرنے والا کون ہے؟ آزا مخیب الدور وعامر القبور، میرے نبی نے فرمایا یہ آباد شدہ گھروں کو ویران کرنے والا اور قبرستان کو آباد کرنے والا۔ آگے میرے نبی نے آخر میں اس کا نام بھی لے لیا، اس کا کام بھی لے لیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاذا ملک الموت، ہاذا ملک الموت، اے میری بیٹی ہے فاطمہ، اے لخت جگر، یہ تیرے اور میرے دروازے پر جو آیا ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ تو روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل ملک الموت ہے۔ اے فاطمہ جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے یہ کوئی بدو نہیں، یہ کوئی دیہاتی نہیں، یہ میرا کوئی صحابی نہیں ہے، میرا کوئی غلام نہیں ہے میرا غلام، لیکن یہ اس طرح کا انسانی شکل والا کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتہ ہے جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں سے سٹیٹس پتا چلا، ہمارے پاس فرشتہ موت کا آئے روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں طلب کرتا، لیکن میرے نبی کے گھر والوں کا یہ مقام ہے، نبی تو نبی رہے، میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کے گھر والے، ان کا مقام یہ ہے اگر موت 3 بار دروازے پر آتی ہے وہ موت کو واپس پلٹا دیتے ہیں، کہتے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ حضرات محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی آل بیت کا مقام کیا ہے۔ اب سنیے آگے اس کی تفصیلات سنیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات ہیں، اور پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موت کے وقت بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس وقت بھی میرے نبی کی امت کے ساتھ محبت کیا تھی، کیا میرے مصطفیٰ کریم کا پیار کتنا تھا اس امت کے ساتھ کہ موت کے وقت بھی جو ڈیمانڈ کی رب کی بارگاہ میں اور اسرائیل فرشتے کے سامنے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔